لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الذي ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراع، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلوات الله. آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن خورشید حسین، سید محمد عباس ابن سید علی عباس، سید فدا حسین رضوی ابن مبارک حسین رضوی، سید عابد علی ابن عامر علی اور جملہ ارواح مومنین. ماہ مبارک رمضان کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں، اور ان میں مسلسل قرآن، عظمت قرآن اور قرآن شناسی کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، اس لیے کہ قرآن کی بہار ہے ماہ مبارک رمضان. اللہ نے اس مہینے میں قرآن کا نزول فرمایا اور اس کا تذکرہ بھی کیا. اس کا مسلسل تذکرہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن ایک عظیم کتاب ہے. قرآن برکتوں کا، رحمتوں کا سرچشمہ ہے. قرآن خود اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، ہادی ہے، رہنما ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. قرآن
بینات اور روشن دلائل رکھنے والی کتاب، وہ کتاب جو خود اپنے بارے میں کہتی ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اللہ نے ہر خشک و تر کو اس 30 پارے کی کتاب میں 114 سوروں والی کتاب میں سمیٹ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کس و ناقص کو دکھائی نہیں دیتا، بالکل ویسے ہی جیسے سمندر کی تہوں میں نہ جانے کتنے قیمتی معدنیات ہیں، جواہر ہیں، پتھر ہیں، قیمتی لؤلؤ و مرجان ہیں، بہت سارے بیش بہا در ہیں، لیکن ہر دیکھنے والا اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک سمندر ہے، نورانیت کا سمندر، معنویت کا سمندر، روحانیت کا سمندر۔ اس کو ہر گناہگار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جب طیب و طاہر نگاہ ہوگی تب انسان دیکھے گا کہ اس کے اندر چھپا کیا ہے۔ یہ تو جو قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے، اس کے کتنے بواطن ہیں، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا عمق کیا ہے، یہ سمجھنے والے سمجھتے رہیں۔ یہ علماء مفسرین نہ جانے جب سے قرآن نازل ہوا آج تک کتنی تفسیریں لکھی گئیں، کتنے مفسرین آئے اور اپنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے تفسیر لکھی، لیکن لکھنے کے بعد کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو لکھ دیا اس کے بعد کوئی لکھ نہیں سکتا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ میں نے جو سمجھا ہے لکھ دیا ہے، اس سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ یہ مفسرین اور علماء جو علم داں ہیں، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کا حقیقی علم یا اللہ کے پاس ہے یا والراسخون فی العلم، ان کے پاس ہے جو علم میں راسخ ہیں، جو بحر علم میں اترے ہوئے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر اے نبی اللہ نے نازل کی ہے۔ اس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، کچھ متشابہات آیتیں ہیں، کچھ محکمات آیتیں ہیں۔ محکمات ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ متشابہات اور دیگر آیتیں متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ضلالت و گمراہی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کر سکیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان کی تعویل اللہ جانتا ہے، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ عزیزو، متشابہات کیا ہے، محکمات کیا ہے؟ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں، قرآن خود کہتا ہے محکم وہ آیتیں ہیں جو بغیر کسی سہارے کے سمجھ میں آ جائیں، بغیر کسی مدد کے واضح ہو جائیں، جس کے لیے تفسیر کی تعویل کی ضرورت نہ ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اس میں کچھ آپ کے لیے پیچیدہ ہے؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
ساری تعریف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں محکم۔ لیکن متشابہات وہ آیتیں ہیں جو ایک بار میں فوراً کسی کو سمجھ میں نہ آئے، بلکہ دوسری آیتوں کا یا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا سہارا لینا پڑے۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر ہے۔ جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ اگر ان آیتوں کو ہم محکم کی طرح سمجھیں، بعض لوگوں نے ان آیتوں کو محکم کی طرح سمجھنے کی کوشش کی اور انہی کے پیچھے چل پڑے اور کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب ہے کہ اللہ ہاتھوں والا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ خاکم بدہن، نعوذ باللہ، اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے۔ بعض جگہ جو اہل بیت کے در سے منحرف ہو گئے اور اہل بیت کے در سے ہٹ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ آسمان پر ہے، شب جمعہ آسمان سے اترتا ہے اور اتر کے آواز لگاتا ہے کوئی، اور طرح طرح کی روایتیں ہیں کہ اللہ استغفر اللہ، یہاں تک لکھا گیا کہ اللہ کبھی کبھی گدھے پر سوار ہو کر زمین پر اتر جاتا ہے۔ یہ جو الرحمن علی العرش استویٰ، عزیزان ایمان، یہ جو یہاں ید ہے نا، ید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ کے معنی میں نہیں ہے کہ جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے۔ جو ایسے ویسے میں محدود ہو جائے اسے خدا نہیں کہتے۔ جو ایسے ویسے میں جس کے لیے مثل بنا دی جائے اسے خدا نہیں کہتے۔ تو ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قوت، اس لیے کہ جب کسی کو اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو تو اپنے ہاتھ سے قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کی طاقت کا اظہار ید اللہ سے ہوا ہے۔ ید اللہ یعنی اللہ کی قوت تمام قوتوں پر غالب ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا تخت ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کوئی بیٹھنے والی شے نہیں ہے۔ اہل بیت کے در، اور یہ جو تعویل جاننے والے ہیں، اور بھی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ یہ تو ایک مثال کے طور پہ میں نے ایک دو مختصر آیتیں پیش کر دی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی تعویل اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ صرف صاحبان علم نہیں کہا راسخون فی العلم۔ عزیزو، راسخون فی العلم کا مطلب ہے جو علم میں اترے ہوئے ہیں، راسخ ہیں علم میں۔ بس ایک دو منٹ میں یہ سمجھ لیں، ہر علم رکھنے والا راسخ فی العلم نہیں ہے، ہر مفسر راسخ فی العلم نہیں ہے، ہر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جاننے والا راسخ فی العلم نہیں ہے۔ راسخون فی العلم کا مطلب علم میں اترے ہوئے، جو علم ان میں اترا ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے علم ان میں اترا ہے۔ بھائی بہت افراد ہیں جن میں علم اترا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں، اچھی خاصی مہارت ہے، علم ہے۔ قرآن نے کہا وہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے گلاس میں پانی، جگ میں پانی اور دیگر ظروف میں پانی، اگر یہ کہا جائے کہ گلاس میں پانی ہے تو پانی کی محدودیت ہو گئی، پانی کی حد بندی ہو گئی۔ ہر سننے والا سمجھ جائے گا کہ پانی کی مقدار گلاس اتنی ہے، جتنا بڑا گلاس ہے اتنا پانی ہے۔ پانی جگ میں ہے، ہر سننے والا فوراً سمجھ جائے گا، دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پانی کی مقدار بندی ہو گئی، حد بندی ہو گئی۔ لیکن جب آپ برعکس کہیں گے کہ گلاس پانی میں ہے، اب آپ کوئی نہیں بتا سکتا پانی کتنا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے بحر ذخار ہو پانی کا، ہو سکتا ہے کہ پانی بالٹی میں ہو۔ جب کہا جائے گا جگ پانی میں ہے، کوئی حد بندی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علم ان میں اترا ہوا ہے، کہا وہ علم میں اترے ہوئے ہیں، یعنی ان کے علوم کی حد بندی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ راسخون فی العلم ہیں کون۔
اگر علی منبر پر آ کر دعوائے سلونی نہ کرتے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات والارض، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں، ان کا دعوائے سلونی بتا رہا ہے علم ان میں نہیں اترا ہے بلکہ یہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد دعوائے سلونی بتا رہا ہے کہ یہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ علم جتنا ہے جہاں تک انسان تصور کر سکتا ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو ان کی رسائی سے باہر ہو۔ قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در سے، واللہ یعلم تعویلہ، اللہ تعویل قرآن جاننے والا ہے، یا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام قرآن کی تعویل جاننے والے۔ قرآن اہل بیت کے در سے ہٹ کر بے معنی ہے عزیزو، اور جب ہم اہل بیت کے در پر خم ہیں، ہم اہل بیت کے در پر پہنچ چکے ہیں، تو پھر ہمیں قرآن سے قریب ہونا چاہیے۔ اور ماہ رمضان قرآن سے انس پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم ماہ اذا میں، محرم میں، سفر میں اہل بیت کے قریب ہوتے ہیں، ہر جگہ ذکر اہل بیت ہے، ویسے ہی ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ ہر طرف قرآن قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر۔ اہل بیت کے چاہنے والے قرآن سے مانوس ہیں۔ اہل بیت نے پوری زندگی قرآن کے لیے صرف کی ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ ایک ایک لمحہ اہل بیت کا کوئی لمحہ قرآن سے خالی نہیں ہے۔ کربلا کا میدان ہو یا شام کا دربار ہو، جناب زینب نے بھی قرآن کی آیتوں سے استفادہ کیا ہے، قرآن کی آیتوں سے یزید کو جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب جناب زینب بتا رہی ہیں کہ اگر انسان قرآن سے مانوس ہے تو ہر دور کے یزید کو جواب دے سکتا ہے، ہر دور کے یزید کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا ہے۔ کربلا کا میدان، عزادارو آپ روزے سے ہیں، مسلسل روزہ دار روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب انسان حالت روزہ میں ہو تو شدت تشنگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب تشنگی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً تصور کربلا کی طرف جاتا ہے۔ ہم چند گھنٹوں کے پیاسے، اللہ اکبر، وہ بھی نہ کربلا جیسی گرمی ہے نہ کربلا جیسی دھوپ ہے۔ جب بھی پیاس کا احساس ہو حسین کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ امام نے کہا تھا نا، اے شیو شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریب نو شہید فاندبونی۔ اے شیو جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب ٹھنڈا پانی تمہارے سامنے آئے تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب تم کسی غریب کی، کسی مصیبت زدہ کی داستان سننا تو مجھ غریب کو یاد کر لینا۔ اے عزادارو، آخر حسین کتنے پیاسے تھے، کتنے پیاسے تھے، یہ کسی کو احساس ہی نہ ہوتا۔ حسین کی پیاس، حسین کی تشنگی کا احساس دنیا کو نہ ہوتا اگر علی اکبر میدان سے لوٹ کر نہ آتے اور اپنے بابا سے یہ نہ کہتے، بابا کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ حسین نے کیا کہا، علی اکبر پانی تو نہیں ہے بیٹا، لاؤ اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی ہے، فوراً یہ کہتے ہوئے کہہ لی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے یہی حسین کی تشنگی تو تھی جب علی اکبر میدان کربلا میں پشت فرس سے زمین پر آئے ہیں۔ حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے، گرتے پڑتے جوان کی لاش پر پہنچے۔ اے اکبر تمہارے بعد انا للہ و انا الیہ۔ ایک مرتبہ آپ پھر ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن خورشید حسین، محمد عباس ابن علی عباس، فدا حسین ابن مبارک حسین، عابد علی ابن عامر علی کی ارواح کو اور جملہ ارواح مومنین کو حساب